السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک ہوں۔ آج کی جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو پلیز روم کی لائٹ آن کر لیں، ورنہ اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں۔ اور ہاں، ہینڈ فری ضرور لگا لیجئے گا، کیونکہ میں آپ سب کو لے جا رہا ہوں ڈر کی دنیا میں۔ یہ کہانی ایک ہوٹل کے کمرے کی ہے جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے بچے کے ساتھ اسی کمرے میں قتل کر دی گئی تھی، اس وقت سے اس کی چیخیں اور اس کا دکھ وہاں کی دیواروں میں قید ہو گیا۔ ارسلان اپنی فیملی کے ساتھ، جس میں اس کی بیوی، 14 سال کی بیٹی اور 8 سال کا بیٹا تھا، اس ہوٹل میں روم بک کرتا ہے۔ شام گزرتی ہے، رات ہوتی ہے اور سب سو جاتے ہیں، مگر رات کے آدھے پہر ارسلان کا بیٹا اچانک پسینہ پسینہ ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا ہوتا ہے اور وہ ہچکچاتی بھری آواز میں کہتا ہے، امی، مجھے کوئی لوری سنا رہا ہے۔ لیکن گھر والوں کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ سب اسے تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا، تمہیں وہم ہوا ہے، اور پھر واپس سو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بچہ دوبارہ اٹھتا ہے۔ اس دفعہ اس کے چہرے پہ ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی مسکان ہوتی ہے۔ وہ چھپکے سے روم کا دروازہ کھولتا ہے اور لوری کی سریلی آواز کا پیچھا کرتے کرتے اندھیری سیڑھیوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر وہ رکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک کالی بلی بیٹھی ہوتی ہے۔ بلی کی آنکھیں اندھیرے میں جل رہی ہوتی ہیں اور وہ زور سے چیخ کر اس بچے پہ جھپٹنے کی کوشش کرتی ہے، مگر بچہ اس بلی کو اندیکھا کر دیتا ہے اور آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک پرانے بند کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ دروازے پہ بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، ڈو ناٹ انٹر، لیکن بچہ بنا سوچے سمجھے دروازہ کھولتا ہے اور اندھیروں میں اندر چلا جاتا ہے۔ اس دوران ارسلان اور اس کی بیوی گھبرا کر اسٹاف کے ساتھ پورے ہوٹل میں بچے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جب وہ سب لوگ اوپر جاتے ہیں تو انہیں وہی کمرہ ملتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ انٹر۔ اسٹاف کا کہنا ہوتا ہے، سر، یہ کمرہ تو سالوں سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں نہ جائیں۔ مگر ارسلان اپنی بات پہ ضد کرتا ہے اور دروازہ توڑ کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو اس نے اندر دیکھا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ کمرہ بالکل صاف تھا، فرنیچر پہ ایک مٹی کا نشان نہیں تھا جیسے ابھی ابھی صفائی ہوئی ہو، اور سامنے بستر پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، کسی نہ دکھنے والی شخصیت سے باتیں کرتے ہوئے۔ کرسی خود بخود ہلی جا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ارسلان نے فوراً اپنے بچے کو اٹھایا اور بنا پیچھے دیکھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات کیسے گزری بس اللہ جانے۔ صبح ہوتے ہی ارسلان اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد بھی سب ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگا، کبھی اکیلے ہنسنا، کبھی ہوا سے باتیں کرنا اور کبھی کسی نہ دکھنے والی چیز کے ساتھ کھیلنا۔ فیملی نے ڈر کے مارے ایک عالم کو بلایا۔ علاج شروع ہوتا ہے، مگر علاج کے دوران
وہ بچہ اچانک سیکنڈ فلور کی بالکنی سے نیچے گرتا ہے اور زخمی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت بھی اس کے ہونٹ پہ مسکان تھی، جیسے وہ اپنے ساتھ کھیلنے والے ہمراز دوست کے ساتھ چلا گیا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی بار پھر ایک اور ڈراؤنی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔